الحمدللہ الجبار والصلاة والسلام علی رسولہ المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ یوم القرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، دنیا میں اسلام کے علاوہ مختلف مذاہب کے پیروکار اور ماننے والے موجود ہیں۔ مختلف قومیں بستی ہیں۔ خود ہمارے وطن عزیز ملک ہندوستان میں بے شمار مذاہب کے ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ ہندو بھائی ہیں، سکھ بھائی ہیں، عیسائی مذہب کے ماننے والے موجود ہیں۔ اب مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ یا قومیں موجود ہیں، ہم ان سے واقف ہیں اور وہ ہم سے واقف ہیں۔ ہم سے ان کو دھوکہ نہیں ہے اور ان سے ہم کو دھوکہ نہیں ہے، مگر خطرناک مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے درمیان رہ کر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے اسلامی لبادہ اوڑھ کر ٹوپیوں، داڑھیوں اور اسلامی لباس کے ساتھ موجود ہو، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہ ہو بلکہ کافر ہو، مشرک ہو اور گمراہ ہو، تو ایسے لوگوں سے یا پھر ایسی جماعتوں سے ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اسلام کا دعویٰ کرنے والی مختلف جماعتوں کا اور فتنوں کا تعارف گزشتہ جمعوں میں لگاتار پیش کیا جا رہا ہے آپ حضرات کے سامنے، تاکہ آپ بھی اس سے واقف ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی واقف کروائے۔ چنانچہ اس سے پہلے فتنہ گوہر شاہی، پھر اس کے بعد انجینئر بابا کا فتنہ، پھر اس کے بعد میموری بابا کا فتنہ بیان کیا گیا تھا۔ آج ایک نئے فتنے اور نئی خطرناک جماعت کا تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ امید کہ آپ حضرات پوری یکسوئی، دلجوئی، دلچسپی
کے ساتھ آج اس کی گفتگو کو انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے، یاد رکھیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ جس جماعت کا میں تعارف کرنے کے لیے جا رہا ہوں اس جماعت کا نام صدیق دیندار انجمن ہے۔ کیا نام ہے؟ تھوڑا قریب آ جائے گا۔ صدیق دیندار انجمن ہے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے بعض لوگوں نے اس جماعت کے بارے میں کچھ سن رکھا ہو یا کم سے کم جماعت کا نام تو سنا ہوگا، لیکن اکثر لوگ ہمیں وہ ہیں جنہوں نے نہ نام سنا ہے نہ جماعت کے بارے میں کچھ جانتے۔ اور یہ جو جماعت ہے صدیق دیندار انجمن، یہ کوئی دور کی جماعت نہیں ہے، کسی دوسرے ملک میں پیدا ہونے والی جماعت ہو، امریکہ، انگلینڈ، ملیشیا یا پھر یورپ کی کوئی جماعت نہیں ہے، ہندوستان کی جماعت ہے۔ اور ہندوستان میں بھی کوئی دوسری ریاست کی جماعت نہیں ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، خود ہماری ریاست تلنگانہ کے اندر ہی پیدا ہونے والی یہ جماعت، اور اس کی جو سنگ بنیاد رکھی گئی ہے اور اس کی داغ بیل ڈالی گئی ہے وہ حیدرآباد کے اندر ہے۔ حیدرآباد میں ایک مشہور محلہ ہے آصف نگر۔ آصف نگر میں اس جماعت کی بنیاد ڈالی گئی ہے 1924 عیسوی میں۔ 1924 عیسوی میں صدیق دیندار انجمن کی بنیاد حیدرآباد کے قدیم محلے آصف نگر کے اندر بنیاد ڈالی گئی ہے۔ اس جماعت کا مرکز بھی وہاں پر موجود ہے اور مسجد بھی ہے۔ مرکز کے اوپر جو بورڈ لگایا گیا ہے اس کے اوپر یہ نام لکھا گیا ہے، خانقاہ سرور عالم سری چند بسویشور شرم، یہ نام لکھا گیا ہے۔ اس جماعت کا پورا نام یا پھر اس کے مرکز کے بورڈ پر یہ نام لکھا گیا ہے۔ میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ خانقاہ سرور عالم جگت گرو شرم کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ جماعت ہے اور مسلمانوں کے لباس میں یہ لوگ رہتے ہیں، مسلمانوں کے انداز میں ہی یہ لوگ رہتے۔ اس کا جو بانی ہے اور فاؤنڈر ہے، بنیاد ڈالنے والا، اس کا نام ہے صدیق حسین۔ کیا نام ہے؟ صدیق حسین۔ اس کا لقب ہے دیندار، اور دوسرا لقب ہے سری چند بسویشور۔ ورنگل کے آس پاس کوئی دیہات ہے یا پھر کوئی موضع یا منڈل ہے بالم پیٹ کے نام سے، آپ لوگ واقف ہوں گے۔ اس آدمی کی پیدائش بالم پیٹ کے اندر ہوئی ہے۔ یہ صدیق حسین دراصل قادیانی تھا۔ کیا تھا؟ قادیانی تھا۔ اور قادیانی کسے کہتے ہیں؟ قادیانی اصل میں پنجاب میں ایک علاقہ ہے قادیان، وہاں پر انگریزی دور میں مرزا غلام احمد نامی ایک آدمی نے، جو پہلے ایک سرکاری ملازم تھا، انگریزوں کے ہاتھوں بک گیا، پھر اس نے نبوت کا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر کہا کہ میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، لہٰذا میں جہاد کو ختم کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔
اس نے مختلف دعوے کیے، مختلف کتابیں لکھی، اور قادیانی بھی پوری دنیا میں ایک زندہ فتنہ ہے، آج بھی موجود ہے، اور یہ لوگ ناواقف مسلمانوں کو اپنا شکار بناتے ہیں اور ایسے علاقوں میں اپنی جال بچھاتے ہیں جہاں پر غربت ہوتی ہے، جہالت ہوتی ہے اور غفلت ہوتی ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ کتابیں پڑھتا رہا۔ کون؟ صدیق حسین۔ پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی زندگی میں مختلف پیشن گوئیاں کی تھی۔ اس نے ایک پیشن گوئی اس نے یہ بھی کی تھی کہ میں نبی اور پیغمبر ہوں، میں یہ خبر دے رہا ہوں مجھے ایک بیٹا پیدا ہوگا اور وہ میرا جانشین ہوگا، اور اس کے اندر ایسی ایسی صلاحیتیں اور قابلیتیں ہوں گی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے جو دعویٰ کیا تھا تو بیٹا پیدا نہیں ہوا بلکہ بیٹی پیدا ہوئی۔ پھر اس کے بعد بھی مسائل پیدا ہوئے، تو مجبور ہو کر اس کا جو پہلا بیٹا تھا جس کا نام مرزا بشیر الدین محمود تھا، تو مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی زندگی میں اپنا خلیفہ جانشین کسے بنایا؟ اپنے ہی بیٹے کو بنایا۔ مرزا بشیر الدین محمود کو مرزا غلام احمد قادیانی کا جانشین بنایا گیا اور خلیفہ بنایا گیا۔ تو یہ جو صدیق حسین ہے، یہ پہلے تو مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں لٹریچر پڑھ کر متاثر ہوا اور قادیانی بن گیا۔ پھر اس کے بعد میں مرزا غلام احمد قادیانی کا جانشین اس کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود کے ہاتھوں پر اس نے بیعت کی، اس کا مرید بنا اور اس کی صحبت میں کئی سال تک رہا اور قادیانیت کی تبلیغ کرتا رہا۔ صدیق حسین اصل میں اس کی آرزو اور خواہش یہ تھی مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد اس کو خلیفہ بنایا جائے، اس کو جانشین بنایا جائے، لیکن وہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود مرزا غلام احمد قادیانی کا جانشین اور خلیفہ بن گیا۔ تو جماعت میں اختلاف ہو گیا تو وہ قادیان کو، قادیانیوں کو چھوڑ دیا اور اپنے حضرت کو اور مرزا بشیر الدین محمود کو چھوڑ کر وہ حیدرآباد آ گیا۔ اور یہ صدیق حسین کو سپاہگری کی بھی عادت تھی۔ اس دور کے حساب سے اس کو پولیس میں ملازمت بھی حاصل ہو گئی۔ اس کا تعینات گلبرگہ میں ہوا۔ اس دور کے اندر گلبرگہ کے اندر یہ پولیس کی ملازمت کرتا رہا، لیکن کسی جرم کی پاداش میں اس کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ جب زندگی نہیں چلی تو اس نے پیری مریدی کا سلسلہ چلا دیا اور اپنے مریدوں کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ تو اب اس کی جو اصل میں بنیاد ہے وہ ہے قادیانیت۔ قادیانیت کے جراثیم اس کے اندر موجود تھے۔ اب اس نے اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان جو فتنہ پھیلایا ہے وہ قادیانیت سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ آپ حضرات کی توجہ ہو تو میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ یہ فتنہ ایک زندہ فتنہ ہے، آپ اس کو لائٹ مت لیجئے، نظر انداز مت کیجئے۔ ایک زندہ فتنہ ہے صدیق دیندار سری چند بسویشور کا فتنہ
ایک زندہ فتنہ ہے. شاید 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے. ہندوستان کے ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین ہیں حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم اورنگ آباد تشریف لائے تھے. تو حضرت کا جہاں قیام تھا وہاں پر بہت سارے لوگ ملنے کے لیے آئے. تو ان میں 2 صدیق دیندار کے ماننے والے بھی چلے گئے. مولانا سے ملاقات کی, مولانا نے ان کو جانا اور پہچانا نہیں, اور ان دونوں نے بڑی چالاکی سے مولانا کے ساتھ تصویریں بھی لے لی, فوٹو انہوں نے لے لیا, پھر کچھ دستخط وغیرہ بھی لی, اور بعد میں جا کر کے ان تصویروں کو میڈیا پر وائرل کر دیا اور شیئر کر دیا. پھر لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ تو صدیق دیندار کے لوگ ہیں, صدیق دیندار کے پرچار کرنے والے ہیں. تو مولانا نے بعد میں وضاحتی بیان بھی دیا کہ میرے پاس بہت سارے لوگ ملنے کے لیے آئے تھے, اور ایک قطار تھی, ایک بھیڑ تھی, اس میں یہ بھی لوگ آئے. ان کی وضع, قطع, لباس, چہرہ مہرہ دیکھ کر میں متاثر ہوا اور میں نے ان سے ملاقات کی. لیکن میں واضح کرتا ہوں کہ یہ صدیق دیندار کے لوگ ہیں, اور یہ جماعت ایک گمراہ جماعت ہے, ایک فتنہ پرور جماعت ہے, گمراہ جماعت ہے. اس سے بیدار ہو جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ. تو یہ جو شخص تھا گلبرگہ میں ملازمت کیا صدیق حسین, پھر اس کا ملازمت سے برطرف کر دیا گیا کسی جرم کی پاداش میں. تو بعد میں پیری مریدی کا سلسلہ اس نے اختیار کیا. اس کے بعد بزرگوں اور عزیز دوستو, اس نے عجیب و غریب اور خطرناک گمراہ کن دعوے کرنا شروع کیا. سب سے پہلے اس نے جو دعویٰ کیا ہے, آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہندوؤں میں ایک جماعت ہے لنگایت کی, لنگایت. تو لنگایت یہ جو قوم ہے ان کی کتابوں میں یا ہندوؤں کی کسی کتاب میں یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ ایک اوتار آئیں گے. اوتار یعنی وہ ان کی اپنی کتابوں کے حساب سے ایک عقیدہ ہے, دنیا میں اوتار آنے والے ہیں, وہ ان کے انتظار میں. تو اس نے سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اوتار میں ہی ہوں, اور سب سے پہلے اوتار ہونے کا دعویٰ کیا. اور غالباً وہ اوتار کا جو نام ہے سری چند بسویشور ہے, سری چند بسویشور ہے. اس نے یہی دعویٰ کیا کہ وہ اوتار میں ہی ہوں, سری چند بسویشور میں ہی ہوں. پھر اس کے بعد صدیق حسین نے جو دعویٰ کیا مسیل انبیاء ہونے کا. مسیل انبیاء کا مطلب کیا ہے؟ مسیل انبیاء کا مطلب یہ کہ نبیوں کے جیسا ہونا, پیغمبروں کے جیسا ہونا. تو میں یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں, بلکہ کہا کہ میں ایک نبی کی طرح ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں پیغمبر ہوں, بلکہ یہ کہا کہ میں پیغمبر کی طرح ہوں. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں موعود یوسف ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کے ہونے کا دعویٰ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام انڈیا اور ہندوستان کئی مرتبہ تشریف لائے ہیں, اس کے بعد وہ تو چلے گئے, اب میں ہی یوسف ہوں. یہ دعویٰ اس نے کیا. پھر اس کے بعد اس نے جو دعویٰ کیا وہ یہ تھا کہ میں خدا کا مظہر ہوں. دیکھیے آپ ترقی کیسے ہو رہی ہے. اس سے پہلے بروز محمد ہونے کا دعویٰ کیا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد مظہر خدا ہونے کا دعویٰ کیا. پھر اس کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ خدا میرے اندر ہی حلول کر گیا, میں ہی مظہر خدا ہوں. تو قادیانیت سے بھی ایک قدم آگے نکلا یہ گمراہ کن دعویٰ کرنے والوں میں. اور جیسا کہ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ ان کا مرکز کہاں ہے؟ حیدرآباد میں, آصف نگر میں. اور وہاں پر بورڈ پر یہ لکھا ہوا ہے نام, خانقاہ سرور عالم جگت گرو
शर्म, श्री चन्न बसवेश्वर नहीं, सरवर आलम जगत गुरु शर्म। तो अब ये लोग, ये जो जमात है, ये जो फितना है, हर मजहब के मानने वालों को धोखा देना चाहता है। इसका दावा इतना खतरनाक है कि हिंदुओं के लिए अवतार होने का दावा किया और ईसाइयों के लिए ईसाई होने का दावा किया, मसीह अलैहिस्सलाम होने का दावा किया, और शियों के लिए महदी होने का दावा किया, और मुसलमानों के लिए नबी होने का दावा किया। जब उनके दरमियान जाता है तो कहता है कि मैं अवतार हूं, श्री चन्न बसवेश्वर हूं, और मुसलमानों के दरमियान दावा करता था मैं जो है मसीले अंबिया हूं, मसीले पैगंबर हूं, मजहरे खुदा हूं, वगैरह वगैरह। तो ये असल में धोखा है, और मकसद इस जमात का यह है फितना फैलाना। जिस वक्त हिंदुस्तान में चंद साल पहले मुख्तलिफ जगहों में बम ब्लास्ट हुए थे, उसमें मुसलमानों का नाम आया था, लेकिन बाद में तहकीक की गई तो वो जो लोग पकड़े गए थे वो सिद्दीक दीनदार ही से ताल्लुक रखने वाले थे। अब इससे अंदाजा लगाइए कि ये जमात कितना फितना परवर जो है जमात, और इसका अकीदा कितना खतरनाक। एक दो नहीं, मुस्तकिल कई इनके खतरनाक जो है अकायद। इनकी जो वज़ाक़ता है, यानी इनका लिबास, इनके सर के बाल या इनकी चाल चलन देखने से ऐसे मालूम होते हैं अपने जमाने के पहुंचे हुए वली और बुजुर्ग है ये। इनके सर पर आम तौर पर हरी पगड़ी होती है, हरा अमामा होता है आमतौर पर। कभी कभी काली जो है पगड़ी भी, काला अमामा भी पहनते हैं, और जो कुर्ता पैजामा होता है वो जाफरानी कलर का होता है। कौन से कलर का? जाफरानी रंग का होता है। और दाढ़ी सिक्कों जैसी होती है, यानी सिख हजरात जो आमतौर पर अपने बदन का कोई बाल नहीं छूते, नहीं काटते, तो इनकी दाढ़ी भी बहुत लंबी होती है। बल्कि यूट्यूब पर मैं इनको देख रहा था, इनके जो बाल हैं औरतों की चोटियों की तरह है, और खुले बाल यहां तक पेट तक लटके हुए हैं। बाज लोगों के ये बाल हैं, इतने खतरनाक है। ये लोगों से मुलाकात करते हैं तो यही दावा करते हैं कि सबसे पहले यही अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और पैगंबर हैं। और कुरान भी अच्छा पढ़ते हैं माशाअल्लाह। उनका हर साल जलसा होता है, उर्स होता है। ये सिद्दीक हुसैन जब इसने पीरी मुरीदी शुरू की 1924 ईस्वी में, ये हैदराबाद गया। उस वक्त नवाबों की हुकूमत थी, तो किसी नवाब ने या निजाम दौर के सरमारवाओं ने सिद्दीक हुसैन को आसिफ नगर में जमीन दी थी। और आसिफ नगर का इलाका उस वक्त शहर से बहुत दूर था, बल्कि जंगल में था। जैसे खुद हमारा शांति नगर आज से अगर आप 40 साल पहले सोचेंगे तो जंगल में था, और पूरा शहर उधर गढ़ी की तरफ था, कुरैश महल्ले की तरफ था। तो ऐसे ही आसिफ नगर उस वक्त पूरा जंगल में था। और असल जो पुराना शहर हैदराबाद था वो चार मीनार के पास था। तो निजाम दौर के नवाबों ने इसको जमीन दे दी, और वहां पर उसने अपना मरकज कायम किया था उस दौर के अंदर, सिद्दीक हुसैन। और इसने अपनी जमात का नाम रखा सिद्दीक दीनदार श्री चन्न बसवेश्वर। अब ये सिद्दीक दीनदार, तो ये तो इसका बानी जो फाउंडर है उसका खुद नाम और लक़ब है। और श्री चन्न बसवेश्वर ये वो अवतार का नाम है जो हिंदुओं की किताबों में पेशन गोई की गई है कि एक अवतार दुनिया में आएंगे जिनका नाम श्री चन्न बसवेश्वर होगा, वो मैं ही हूं।
تو ان کے درمیان جاتا تو کہتا تھا میں سری چند بسویشور ہوں، مسلمانوں کے درمیان آیا تو میں اوتار ہوں، میں پیغمبر ہوں۔ یہ لوگ کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم تو حضور ہی کو آخری نبی اور پیغمبر مانتے ہیں، اور آیت بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ ہر سال یہ صدیق دیندار صدیق حسین جس کا انتقال 1900 غالباً مجھے یاد آ رہا 1954 میں ہوا ہے، 1924 عیسوی میں اس نے اپنی جماعت کی بنیاد رکھی آصف نگر کے اندر، اور 1954 میں غالباً اس آدمی کا انتقال ہوا ہے۔ وہاں ہر سال اس آدمی کے نام پر عرس ہوتا ہے حیدرآباد کے اندر۔ ان لوگوں کا پہلا طریقہ یہ تھا، اب ان کا طریقہ کیا ہے نہیں معلوم، میں باضابطہ وہ ویڈیو بھی دیکھا ہوں کہ ہر سال یہ لوگ عرس کرتے ہیں اور جلسہ کرتے ہیں۔ اس جلسے میں ہر مذہب کے ماننے والوں کو بلاتے ہیں، اور خاص طور پر جو تقریر کرنے والے ہوتے ہیں، ہندوؤں میں سے ایک کو، سکھوں میں سے ایک کو، عیسائیوں میں اور شیعوں میں ایک کو، ہر مذہب کے ماننے والے ایک ایک آدمی کو موقع دیتے۔ تو پہلے یہ صدیق دیندار جب تک موجود تھا تو یہ کام بڑا اچھا دکھا۔ اس نے ایک کتاب بھی لکھی سرور عالم جگت گرو کے نام سے۔ اس کتاب میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھی، مختلف مذاہب کے کتابوں کے حوالے سے کہ دیکھو سرکار کی تعریف مختلف مذاہب کے ماننے والوں کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ اس کام کو بڑا اچھا سمجھا گیا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ شخص ایسا ہے۔ پھر اس کے بعد کفر کے فتوے لگے۔ پڑوسی ملک کے ایک بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، صاحب احسن الفتاوی حضرت مفتی رشید صاحب نور اللہ مرقدہ، انہوں نے اپنے فتاوی کی کتاب میں یہ جماعت کی پوری تفصیل لکھی ہے۔ بھیڑ کی صورت میں بھیڑیا عنوان ہے یہ جماعت۔ تو جب ملاقات کریں گے تو ایسے نہ ہاں بھائی ہم بھی جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، حضور کو آخری نبی مانتے ہیں، قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اولیاء کرام کی باتیں وغیرہ سب کریں گے، مگر یہ سراسر دھوکہ ہے۔ دنیا کے تمام علماء اکرام کا متفقہ جو فیصلہ ہے کہ یہ جماعت جو ہے گمراہ جماعت ہے، اور مسلمانوں میں داخل اور شامل جماعت یہ نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنا دفاع کر رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر لوگوں کو جمع کر کے کہ ہم کو خواہ مخواہ جو ہے کافر کہا جا رہا ہے، ہم پر جو ہے فتوے داغے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ جب ایسے نہیں ہیں تو یہ صدیق دیندار یہ تو جماعت کا نام خیر مسلمانوں والا ہے، مگر یہ سری چند بسویشور کیا ہے؟ تب اس کی تشریح کرنے لگے کہ بھئی دیکھو الفاظ کے الگ ہونے سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ عقیدہ الگ نہیں ہوتا۔ وہ لوگ یوں کہتے ہیں، آپ کو تعجب ہوگا کہ عربی میں بھی بعض جملے دوسری زبانوں کے آ گئے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، یہ عربی ورڈ نہیں ہے، سریانی زبان کے ہیں، مگر آ گئے عربی میں۔ اب ایسے ہی عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ نماز کو صلاۃ کہتے ہیں، اردو میں نماز کہتے ہیں۔ عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں اور اردو میں روزہ کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھو الفاظ مختلف زبانوں کے استعمال کرنے میں کیا فرق ہے؟ عربی میں صلاۃ ہے، اردو میں نماز ہے، عربی میں صوم ہے، اردو میں روزہ ہے۔ تو ایسے ہی ہم لوگ صرف سمجھانے کے لیے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے دوسرے مذاہب والوں کو دعوت دینے کے لیے ایسا نام ہم رکھ لیے۔ تو الفاظوں کے استعمال کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کہیں آپ دھوکہ تو نہیں دے رہے ہیں؟ آپ کا مطلب کیا؟ اصل میں مطلب ہونا چاہیے، اصل میں کیا ہونا چاہیے؟ مطلب ہونا چاہیے۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، سداسی پیٹ کے بازو میں یا قریب میں ایک دیہات ہے، وہ دیہات کا نام میں بھول گیا، وہاں پر یہ لوگ موجود تھے، ابھی بھی موجود ہوں گے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اس طرح فتنہ پھیلا رہے ہیں تو ایک جلسہ رکھا گیا، وہاں پر یہ بیان کرنے کے لیے میں بھی گیا، اور اسی طرح مولانا عتیق صاحب بھی ساتھ میں تھے۔
پہلا میرا بیان ہوا, اس کے بعد مولانا عتیق صاحب کا بیان ہوا. وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اس کے اندر اور پہلے ہی سے جذبے میں بہت جذبے کے ساتھ موجود تھے. تو جب تقریر ہو رہی تھی تو بیچ میں ہی ایک نوجوان کھڑا ہو گیا. اس میں کھڑا ہو کے اس نے ایک سوال کیا, یہ بتاؤ کہ پانی اور نیل میں کیا فرق ہے؟ تیلگو میں پانی کو کیا بولتے ہیں؟ نیلو کہتے ہیں. نیلو نیل نا. تو پانی اور نیل میں کیا فرق ہے؟ تو وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ صرف الفاظ کا فرق ہے, مطلب دونوں کا ایک ہی ہے. تو ہم صدیق دیندار بول رہے ہیں یا سری چند بسویشور کریں, مطلب تو ایک ہی ہے اس کا. وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا, لیکن میں کھڑا ہو گیا. بھائی سوال اس طرح مت کرو, بلکہ سوال آپ یہ کرو پانی اور پیشاب میں کیا فرق ہے یہ پوچھو. آپ پانی اور پیشاب میں کیا فرق ہے یہ پوچھو آپ. اس لیے کہ پانی الگ چیز ہے, دیکھنے میں تو ایک ہی ہے, پانی ہی پانی ہے, لیکن دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہ الفاظ کا فرق نہیں ہے صاحب, حقیقت کا فرق ہے. تو گڑبڑ ہو گئی. پھر اس کے بعد لوگ جو سمجھا دیے ان کو جو بٹھا دی. یہاں پر کئی لوگ متاثر بھی ہو گئے تھے. ایک ہمارے علاقے کے ایک بزرگ آدمی ہے, میں نام نہیں, وہ بھی متاثر ہو گئے تھے. میں ان کے ساتھ میں بیٹھا, وہ بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں. لیکن صاحب کیا ضرورت ہے, وہ بال بہت بڑے لوگ چھوڑتے, اس طرح اسٹائل تھا. نماز وضو کیا ضرورت ہے, یہ تو محبت میں ہے. میاں بیوی کی مثال دے دی کہ بھائی دیکھو میاں بیوی ہے, دن میں اگر پیر بھی لگ گیا تو معاف کر لیو, لیکن جب دونوں ایک ساتھ بیٹھتے محبت کے اندر پیر لگ گیا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسی نماز بھی محبت کی بات ہے, بغیر وضو کے بھی محبت پہ نماز پڑھ لیے تو وضو چل جاتا. دیکھ رہے آپ, یہ اس طرح کے خطرناک عقیدے ہیں. اور اگر آپ ان سے ملیں گے, آج بھی یہی دعویٰ ہے ان کا کہ بھئی ہم سرکار کو آخری نہیں مانتے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کے جو بڑے ہیں, بزرگ ہیں, صدیق حسین دیندار صاحب, انہوں نے کہاں تعلیم حاصل کی, کس سے انہوں نے بیعت کیا تھا, کس کی صحبت میں رہے تھے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں پڑھی. مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود کے ہاتھوں پر انہوں نے بیعت کیا تھا. مسئلہ یہاں پر یہ ہے, آپ دنیا کی آنکھوں میں دھول نہیں دے سکتے, دنیا کو دھوکہ نہیں دے سکتے. آپ اپنی موت سے پہلے صدیق دیندار نے کہا کہ یہ میرے مرکز کے اندر 318 انبیاء موجود ہیں. یہاں پر وہ جتنے بھی مبلغ ہوتے ہیں وہ ان کو جو نبیوں کا درجہ دیتے ہیں, وہ لوگ. حیدرآباد کے ایک مشہور مولانا ہے موسیٰ خان صاحب, انہوں نے ان سے بات کی اور یہ کہا کہ بھئی جب آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کا آپ خاتم النبیین مانتے ہیں, تو آپ کے مرکز میں جو لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے؟ خانقاہ سرور عالم جگت گرو. تو سرور عالم کس کو کہتے ہیں؟ سرور عالم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے, سرور کونین حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ تو وہ بورڈ کو نکالو. آپ اصل میں ان کا عقیدہ یہی ہے کہ نبی اور پیغمبر وہی ہے, صدیق دیندار. اسی لیے انہوں نے خانقاہ سرور عالم جگت گرو شرم نام جو لکھ کے لگا دیا. تو آیتوں کی غلط تعبیر کرنا اور غلط مطلب بتانا اور کہنے کو تو یہ کہنا کہ حضور آخری نبی ہیں اور ہم کلمہ گو ہیں, قرآن کو جو ہے ہم آخری کتاب مانتے ہیں, لیکن اندرونی یہ جو باتیں ہیں, یہ باتیں اصل میں جو ان کے درمیان, تو وہ لوگ زمین کو ٹٹولتے ہیں, آہستہ آہستہ لوگوں کو تلاش کرتے ہیں. پھر ایک ذہن بات دیکھیں, جب آدمی اچھی گفتگو کرتا ہے تو کوئی بھی متاثر ہو جاتا ہے, متاثر ہو سکتے ہیں. اس طرح کی مثالیں جیسے پانی کی, نلو کی, ارے ہاں بھائی یہ کیا ہے, وہ سب ایک ہی اوتار بولے تو ایک ہی, وہ ہندی میں اوتار ہے اور اردو میں پیغمبر ہے, عربی میں نبی ہے, سب ملا کے ایک ہی ہے, وہ تو نہیں چلتا ہے. اس طرح جو ہے گمراہ کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک جماعت ہے صدیق دیندار سری چند بسویشور, اور یہ آج بھی مرکز آصف نگر کے اندر موجود ہے, اور ان کی بھی باضابطہ اپنے حساب سے ایک مسجد ہے, وہ جمعہ کا بیان بھی چلتا ہے. یہ ساری چیزیں ہندوستان ہے, یہاں کی زمین بہت نرم ہے. کوئی نبی کیا, پیغمبر کیا, کوئی خدائی کا دعویٰ بھی کر لے تو اس کو بندے مل جاتے ہیں ہندوستان کے اندر. تو اسے اپنے عقیدے کی حفاظت بہت لازمی اور ضروری ہے. دعا فرمائیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالی ہمیں کامل ایمان و یقین تقوی و طہارت
صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے, ہماری جملہ بیماریوں پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرمائے, میرے اپنے فضل و کرم سے جنت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا